الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ باب العلم قبل القول والعمل، علم کا درجہ قول اور عمل سے پہلے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے علم سے ابتدا فرمائی، اور حدیث میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور پیغمبروں نے علم ہی ترکہ چھوڑا ہے۔ پھر جس نے علم حاصل کیا اس نے دولت کی بہت بڑی مقدار حاصل کر لی، اور جو شخص کسی راستے پر حصول علم کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا ہے اور اس کو عالموں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ اور ان لوگوں یعنی کافروں نے کہا کہ اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے جہنمی نہ ہوتے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کیا اہل علم اور جاہل برابر ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور علم تو سیکھنے ہی سے آتا ہے۔ حضرت ابو ذر کا ارشاد ہے کہ اگر تم اس پر تلوار رکھ دو، اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، اور مجھے گمان ہوا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک کلمہ سنا ہے گردن کٹنے سے پہلے بیان کر سکوں گا تو یقیناً میں اس کو بیان کر دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاضر کو چاہیے کہ میری بات غائب کو پہنچا دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آیت کونوا ربانیین سے مراد حکماء، فقہاء اور علماء ہے، اور ربانی اس شخص کو کہتے ہیں جو بڑے مسائل سے پہلے چھوٹے مسائل سمجھا کر لوگوں کی علمی تربیت کرتا ہے۔ اور ہمیں اس جو انبیاء کی وراثت ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور پھر اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فہم عطا فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ تو سب سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اور پھر ہم قول اور عمل میں اس بات کو لے کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔